بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ کل چیف آف آرمی سٹاف نے کراچی میں ایڈریس کیا نیول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی کیڈٹس کی، اس کو، اور وہاں انہوں نے دو بڑی اہم باتیں کی۔ ایک انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان انتہائی مشکل حالات میں سے گزر رہا ہے اور یہاں پہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جو مسائل ہمیں درپیش ہیں، خاص طور پہ معاشی مسائل یعنی ہماری اکانومی، اور دوسری طرف دہشت گردی جو کہ پھر سر اٹھا رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو حل کرنے کے لیے ایک قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے تاکہ مل کے اس ملک کو ان مشکلات سے نجات دی جائے، نکالا جائے۔ انہوں نے خاص طور پہ اس بات پہ زور دیا کہ جو قومی اتفاق رائے ہے یہی ایک رستہ ہے آئندہ آنے والے چیلنجز کو حل کرنے کا، ان کا مقابلہ کرنے کا، اور وہ چیلنجز انہوں نے جو اسپیسیفائی کیے وہ ان کا تعلق اکانومی اور دہشت گردی سے ہے۔ یہ بالکل ہم بھی سمجھتے ہیں اور سب سمجھتے ہیں پاکستانی کہ واقعی یہ ضرورت ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف نے بالکل درست کہا، لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے اس کا کوئی میکنزم نہیں آیا، کوئی ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ قومی اتفاق رائے جو ہے اس کو کیسے حاصل کیا جائے گا۔ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں لیکن ان کا آپس میں تعلق بھی ہے۔ معاشی پرابلم، ہمارے معاشی مسائل، ہماری اکانومی، اور یہ بالکل ایک نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے، لیکن ڈیفینیٹلی معاشی ماہرین جو ہیں معاشیات کے، یہ انہوں نے حل کرنا ہے، اور جو نیشنل سیکورٹی کے مسئلے ہیں، دہشت گردی وغیرہ، ان کو ملٹری لیڈرشپ نے ٹیکل کرنا ہے۔ لیکن ملٹری لیڈرشپ کو بھی ایک کیمپین لانچ کرنے کے لیے پیسہ درکار ہوگا، اور لازماً اگر آپ کی معاشیات میں، آپ کی معاشی حالت میں سکت ہوگی تو وہ پیسہ ملے گا جس سے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف ایک مہم چلا سکیں، ایک کیمپین لانچ کر سکیں۔ سو دونوں کا آپس میں تعلق بھی موجود ہے، لیکن دونوں کو بہتری دونوں میں لانے کے لیے دو مختلف گروپس ہوں گے جنہوں نے کام کرنا ہے۔ اب اس میں نہ تو دہشت گردی کو ہینڈل کرنے والی کوئی پالیسی اس وقت سامنے آئی، ماسوائے اس کے کہ جو 2014 میں پالیسی بنائی تھی نواز شریف صاحب کے دور میں، 2016 میں، وہ پالیسی جسے ہم نیشنل ایکشن پلان کہتے ہیں وہ موجود ہے، لیکن حالات بہت بدل چکے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ معاشی معاملات جو ہیں ان پہ پولیٹیکل لیڈرشپ ان کو بیٹھ کے بات کرنی ہے تاکہ کنسنسس ڈیولپ ہو، کیونکہ اگر آپ نے بہت سخت اقدامات کو اٹھانے ایسے جس سے کہ عوام کی زندگیوں پہ کوئی منفی اثر پڑے گا، تو وہ ساری قومی لیڈرشپ جو ہے اس کا کنسنسس اگر نہیں ہوگا تو جو بھی اپوزیشن میں ہوں گے وہ اس کو اچھالتے رہیں گے کہ جی دیکھیں عوام کی زندگی برباد کر دی انہوں نے، یہ کیا وہ کیا، تو اس میں پھر منافرت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں یہاں پہ ایک دو چیزیں سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نیشنل کنسنسس کا باوجود اس کے کہ حکومت نے کوئی میکنزم، کوئی طریقہ کار بتایا نہیں کہ کیسے یہ ہمارا قومی اتفاق رائے کیسے پیدا کیا جائے گا، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ اس وقت جو فرکشن ہے، اس وقت جو ایک دوسرے کے خلاف زور آزمائی ہے، اس وقت جو لوگ پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے اپنے استعفے دے کے، اس سے حقیقی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ان اداروں میں جہاں نیشنل اسمبلی ہماری یا پارلیمنٹ ہے، اتفاق رائے، قومی اتفاق رائے وہاں آپ قائم کرتے ہیں، وہاں پہ سب کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن آج تو وہ اسمبلی جو بالکل لولی لنگڑی اسمبلی ہے، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، اپوزیشن نام کی چیز نہیں۔ تو یہ معاملہ تو حل ہوگا تب جب آپ ایک الیکشن کروا کے کوئی با اختیار مضبوط حکومت بنا دیں اور بن جائے عوام کی رائے سے، جس کو عوام کی حمایت حاصل ہو، تو پھر فیصلے کرنے آسان ہوں گے، ورنہ یوں کہہ دینے سے شاید فیصلے کرنے ممکن نہ ہوں، کیونکہ پارلیمنٹ کا تو حقیقتاً آج وجود نہیں ہے۔
پارلیمنٹ ایک بالکل ادھورا ادارہ ہے، اس وجہ سے وہاں پہ وہ اتفاق رائے سے فیصلے نہیں کیے جا سکیں گے۔ دوسرا ایشو ہے ہمارے دہشت گردی کا۔ دہشت گردی میں ہمیں دو عوامل جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ دہشت گردی چلتی تبھی ہے جب دہشت گرد کو فنڈز ملتے رہیں، پیسہ ملتا رہے، کیونکہ پیسے سے اس نے ہتھیار بھی خریدنے ہیں اور بھی چیزیں لینی ہیں، جیسے اس نے آئی ڈیز وغیرہ کا سامان لینا ہے، خود کچھ جیکٹس لینی ہیں، یا یہ کہ جو دہشت گرد اس نے پالے ہیں، جو 1000 2000 3000 جو لوگ ہیں اس کے پاس، وہ کوئی خدا واسطے کا کام تو کرنے نہیں آئے ہوئے۔ ان کو تو بیچاروں کو نہ کلمہ پڑھنا آتا ہے نہ نماز آتی ہے، وہ تو بہت سارے ان میں سے نشئی لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ مرسنریز صرف پیسے کے لیے، لہٰذا ان کو بھی انہوں نے منتھلی پیسہ دینا ہے، اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے۔ ایک تو یہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، جو ان کو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز، جو دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز جو پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں، ایک انکنونشنل وار، وہ ان کو پیسہ دیتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہے اس کو سیف ہیونز چاہیے، اس کو محفوظ پناہ گاہیں چاہیے۔ اگر محفوظ پناہ گاہ اس کے پاس نہیں ہوگی تو وہ کبھی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، کیونکہ کچھ عرصے بعد وہ پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، کیونکہ ریاست ہمیشہ مضبوط ہوتی ہے، ریاست کے پاس وسائل زیادہ ہیں، ریاست کی طاقت زیادہ ہے۔ اگر ریاست کے دسترس میں ہو، ریاست کی ریچ میں ہو کوئی بھی دہشت گرد، تو ریاست سے اس کو چھوڑے گی نہیں۔ لیکن اگر وہ جا کے ہمسایہ ملک کے کسی کونے میں جا کے بیٹھ جائے جہاں آپ کی ریچ نہیں، جہاں آپ کی آرمی جا کے ڈیل نہیں کر سکتی، تو وہ وہاں محفوظ بیٹھا ہے۔ یہ پرابلم ہمیں پی ایل اے کے معاملے میں ایران کی سرحدی علاقے میں بھی موجود ہے، اور یہی چیز ہمیں افغانستان کے بھی ساتھ ہمیں شکایت ہے کہ وہاں بھی ٹی ٹی پی وہاں موجود ہے۔ اب یہ جو فنڈنگ کا قصہ ہے، وہ اگر مثال کے طور پہ سی آئی اے کر رہا ہے یا انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کر رہی ہے، تو وہ شاید فوری طور پہ روکنا ممکن نہ ہو، کیونکہ ان کے جو ان کے فائنانسنگ کے جو چینلز ہوتے ہیں وہ ایک باہر ظاہر نہیں ہوتے، وہ خفیہ ہوتے ہیں، پیسہ کہیں اور پے ہو رہا ہوتا ہے اور کام کہیں اور دیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ شاید فوری طور پہ ممکن نہ ہو، کیونکہ وہ سارا ملک سے باہر کام ہو رہا ہے۔ لیکن جو پناہ گاہیں ہیں، سیف ہیونز، وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ یہاں پہ ایک پالیسی میں ایک شفٹ، ایک تبدیلی آنی چاہیے، اور وہ ہے کہ آپ نے افغان طالبان جو حکومت کر رہے ہیں ان سے بات چیت کرنی ہے۔ ہمیں اس میں کوئی معذرت خواہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ افغان ہمارے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور ہمسایہ بھی ہے، اور ہم نے بہت ساری ان کی مدد کی ہے، ہمارے پاس ریفیوجیز بھی پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے جس طرح ایک حکومت دوسری حکومت سے کرتی ہے۔ ہم نے بڑی غلطی کی جو کہ افغانیوں کے کہنے پہ ہم نے طالبان سے بات چیت شروع کر لی، ٹی ٹی پی سے۔ ٹی ٹی پی کو ایک بہت اہمیت مل گئی۔ ٹی ٹی پی کیا ہے؟ یہ دہشت گردوں کا ایک ٹولہ تھا۔ ریاست بات کرتی ہے ریاست سے، ریاست بات کرتی ہے دوسری ملکوں کی حکومتوں سے۔ ریاست کسی دہشت گرد گروہ سے جا کے اگر بات کرے تو ریاست کی اپنی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ریاست کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے تھا، اور انہیں چاہیے تھا کہ افغان طالبان کو یہ کہتے کہ دیکھیے ہمارے لیے یہ مناسب نہیں، اور ہمارا آئین اجازت نہیں دیتا کہ ہم طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہیں، آپ ان سے بات کر لیں، اور اگر کوئی ایسی بات جو ہم ان کو اکاموڈیٹ کر سکتے وہ کریں گے۔ نتیجہ یہ کہ جب آپ نے ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اتنے بڑے بڑے مطالبات اپنے یوں پیش کیے جیسے ایک حکومت دوسری حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھتی ہے۔ بہرصورت وہ ناکام ہوئے مذاکرات، لیکن ناکامی کے ساتھ ساتھ ان کو وقت مل گیا، وہ آرگنائز ہو گئے، انہوں نے اپنے سلیپر سیلز وغیرہ پاکستان کے اندر کھول لیے اور دہشت گردی شروع کر دی۔ اب یہاں پہ افغان طالبان کے ساتھ جو بات کرنے کی ضرورت ہے، دو طرح، ایک تو ریجنل کنٹریز سارے مل کے اس سے بات کریں، ایک پاکستان اپنے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات کر سکتا ہے۔ ہمیں ان کو یہی بتانا ہے کہ دیکھیے اگر ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال ہو، یہی جو داعش آپ کے ہاں حملے کرتی ہے، اگر ہم داعش کو پناہ دے دیں اور اس کو یہاں پہ ہم اڈے دے دیں اور اس کو پیسہ اور اسلحہ بھی دیں اور وہ آپ کے خلاف لڑتے رہیں تو آپ کو اچھا لگے گا؟ کیا یہ آپ سمجھیں گے کہ ہم نے ایک اچھے ہمسائے یا اچھے برادر ملک کا طریقہ کار اختیار کیا؟ جبکہ آپ کو پتہ ہے
کہ ہمارے ملک میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی وہ ٹی ٹی پی کروا رہی ہے، اور ٹی ٹی پی آپ کے ملک میں موجود ہے، آزاد پھر رہی ہے، وہ ایک واقعہ کرتے ہیں اور پھر اس کو کلیم بھی کرتے ہیں، آپ سب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اگر آپ یہ چیز کنٹرول نہیں کر سکتے یا آپ اس معاملے میں ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں، تو پھر آپ کو ہم سے بھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ ہم تو آپ کی ہر طرح سے مدد کر رہے ہیں، ہم اپنی اکانومی خراب ہونے کے باوجود آپ کی مالی مدد بھی کر رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے یہ معاملات طے کریں۔ اسی طرح اکانومی کے معاملے میں بھی جو افغانیوں سے کچھ مدد لینی ہے، ان سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے اپنے بارڈرز کے اوپر اپنا چیک سسٹم ایفیکٹو کرنے کی۔ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے جو ڈالرز افغانستان میں سمگل ہو رہا ہے، 4 پیسے زیادہ لے کے لوگ وہاں لے رہے ہیں۔ سننے میں آتا ہے کہ وہاں پہ بھارتی اور سی آئی اے کے خریدار بھی موجود ہیں، صرف پاکستان کو نچوڑنے کے لیے وہ ڈالر لے رہے ہیں، ورنہ ان کو تو ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کوئی بھی اس میں ہماری مدد نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ ہم خود اپنی مدد کریں اور اس میں بہت ایفیکٹو چیک سسٹم کریں۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ان دونوں معاملوں میں ان دونوں محاذوں پہ ناکام ہو چکی ہے۔ ویسے تو وہ ہر چیز میں ناکام ہے کیونکہ کھاؤ پیو طبقہ تھا، لیکن بہر صورت یہ 2 بہت ہی اہم معاملات ہیں۔ میری گزارش ہوگی چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ جہاں یہ سارا کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں بالکل درست ہے، ملٹری آپریشن بھی آپ انیشیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی جب افغانیوں سے بات کرنی ہے تو ایک نیشنل کنسنسس اس پہ بھی چاہیے۔ جب ڈالرز کی فلو روکنی ہے اس پہ بھی آپ کو ایفیکٹو گورنمنٹ چاہیے۔ ان کاموں کے لیے بہت مناسب ہوگا کہ ہم ایک جلدی الیکشن کروا دیں، ایک مضبوط اور دیر پا حکومت بن جائے جس کو 5 سال ملیں اور ان کی پالیسیز میں تسلسل ہوگا، پھر آپ پارلیمنٹ کے ذریعے ایک نیشنل کنسنسس حاصل کریں، وہ ہوگا تو معاملات انشاءاللہ سارے کنٹرول میں رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔